الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا یہ 16واں باب ہے اور اس کتاب کی حدیث نمبر 165 ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بدعتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب اور شفاعت سے محروم ہوں گے۔ یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بموعظۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انکم محشورون الی اللہ تعالی، بے شک تم سب کے سب اللہ کی طرف اٹھائے جاؤ گے، حفاتن، اس حال میں کہ آپ سب ننگے پاؤں ہوں گے، عراتن، اور ننگے بدن ہوں گے، غرلن، اور بغیر ختنہ کیے ہوئے۔ اس حالت میں تم لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے حضور کھڑا کریں گے تم سب کو۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، کہ ہم اس مخلوق کو اس طرح اٹھائیں گے جیسا ہم نے ان کو پہلے پیدا کیا تھا، اسی طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے ان کو۔ وعدا علینا، اور یہ ہم پر وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، ہم اسے ضرور پورا کریں گے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا وان اول الخلائق یکسیٰ یوم القیامت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، جان لو کہ بے شک مخلوق میں سب سے پہلے قیامت کے دن جو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے۔ الا وانہ سیجاء برجال من امتی، اور جان لو، خبردار، وانہ سیجاء برجال من امتی، اور قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، فیؤخذ بہم ذات الشمال، اور انہیں بائیں طرف، بائیں جانب سے پکڑا جائے گا اور ان کو بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا۔ فاقول، میں عرض کروں گا، یا رب اصحابی، کہ اللہ یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ فیقال، بس کہا جائے گا، انک لا تدری، کہ اے میرے رسول، بے شک آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تھا۔ فاقول کما قال العبد الصالح، تو میں کہوں گا جیسا کہ عبد صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان سب پر گواہ تھا جب تک میں ان میں تھا۔ الی قولہ تعالی العزیز الحکیم، العزیز الحکیم تک اس آیت کو میں پڑھ لوں گا۔ فیقال لی، بس مجھے کہا جائے گا، انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، کہ بے شک یہ سب جو ہیں یہ اب مرتد ہو گئے تھے، اور اپنی ایڑیوں پر پھر کر یہ مرتد ہو گئے تھے، پیچھے ہٹ گئے تھے، جب سے آپ نے ان کو چھوڑ دیا تھا، یعنی آپ کے دین سے انہوں نے اعراض کر دیا تھا۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں حضرات نے روایت کیا ہے۔ میدان حشر میں اللہ کے حضور تمام انسان اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے جمع کر دیے جائیں گے، اور وہ سب کے سب اسی طرح اٹھ کر آ جائیں گے جس طرح ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، ننگے پاؤں، ننگے بدن، اور بغیر ختنہ کیے ہوئے۔ جس طرح اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا اسی طرح اپنے حضور میں لوٹا کر بھی لے آئے گا۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص اسی طرح حاضر ہو جائے گا جس طرح پیدا ہوا تھا۔ اگر کسی کے ہاتھ پیر کٹ گئے تھے تو وہ لگے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ ختنہ میں جو ذرا سی زائد کھال کاٹ دی جاتی ہے وہ بھی موجود ہوگی۔ آگے اس حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ تمام مخلوقات میں
سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت سے لا کر لباس پہنایا جائے گا۔ ان کے لیے عرش کے دائیں جانب کرسی رکھی جائے گی، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے بھی ایک جنت کا جوڑا لایا جائے گا جو مجھے پہنایا جائے گا، اور کوئی بشر، کوئی انسان اس لباس میں میرا ہمسر نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیت اس بنا پر ہوگی کہ وہ برہنہ کر کے آگ میں پھینکے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس فضیلت سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ رتبے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے، کیونکہ بعض اوقات مفضول کو کوئی فضیلت عطا ہوتی ہے مگر اس سے فضیلت مطلقہ لازم نہیں آتی۔ نیز یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے زمین میرے اوپر سے کھلے گی، مجھے جنت کا جوڑا پہنایا جائے گا، پھر میں عرش کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے کچھ ساتھی بائیں جانب والوں کے ساتھ لائے جائیں گے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ بائیں جانب والے وہ جہنم والے ہیں۔ تو میں کہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کہوں گا کہ یا اللہ یہ میرے ساتھی ہیں۔ مجھے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے نئی نئی باتیں پیدا کر لی تھی اور ایڑیوں کے بل پلٹ کر مرتد ہو گئے تھے۔ تو میں اس کے جواب میں وہی کہوں گا جو عبد صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان تھا میں ان پر گواہ تھا۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اعراب مراد ہیں، وہ دیہاتی مراد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ اور امام نبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصحابی میرے ساتھی، اس سے امت کے لوگ مراد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس لیے پہچان لیں گے کہ روز قیامت امت محمدیہ کے لوگوں کی کچھ نشانیاں اور علامات ہوں گی، مثلا وضو کے اثر سے چہرے اور پیشانی روشن ہونا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث کے اول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجال من امتی، میری امت کے لوگ بائیں جانے والوں میں سے ہوں گے، یہ الفاظ آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الیمین میں سے کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دائیں جانب والوں میں سے اور جنت والوں میں سے کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔